یار تو شراب تو حرام ہو گئی. نے کہا حرام ہو گئی. کب مجھے اپنا کچھ نہیں پوچھنا, مجھے پوچھنا یہ ہے ایک بچہ یتیم ہو گیا, اس کی تجارت صرف معیشت صرف شراب ہے, میں اس کو کیا کروں؟ فرمایا پہلے اس کی شراب کو گرا دو, پھر اپنی شراب کو ضائع کرو. جس اللہ نے اس کو یتیم بنایا وہ اللہ اس کو حلال کھلائے گا. حضرت نبی پاک کیا کیا؟ مسجد میں لوگ جمع, او لوگو ایمان والو شراب حرام ہوگی. شراب کہاں اعلان کر دیا؟ مسجد میں شراب حرام ہوگی. اتنا کہنا تھا, لوگ نکل گئے مسجد سے, جس کے گھر میں جتنی شرابیں تھی سب ان کو بہا دیا, چاہے ڈرم تھے چاہے بوتلیں تھی, کیا شراب چیز. اور اتنی شراب بہی, تم سیرت پڑھو, دیکھا ہوگا سنا ہوگا کبھی, اتنی شراب لوگوں نے گرا دی, ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینے میں کوئی سیلاب آیا. کیا ہے؟ حضور نے کہا شراب حرام, سب چھوڑ دے. اور لوگوں کی بڑی بڑی تجارتیں اس کے ساتھ وابستہ تھی. کس ساتھ؟ اور یاد رکھو شراب حرام ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد. شراب کب ہوئی حرام؟ اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70 آج میں پیمان نہیں تھی دوبارہ. کتنے؟ عورتیں کتنی بیوہ ہو گئی؟ کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے, اس کوشر اس اکی اس میں کرا, وہ ایک ہی کرتے تھے. کتنی ہوگی؟ 70 کوشر غصہ. کتنی بھی عورتیں بیوہ ہوگی؟ ارے وہاں تو 4 سے کم ہوتا نہیں تھا. کہا نیمکر نظارتا دیا حالس اگر 4 کر تم کے تو ذات شیٹ, اگر یہ حساب لگاؤ تو کر کس سے کرے بھی. اگر 4 لگائیں کتنے ہو گئے؟ بچے کتنے یتیم ہو گئے؟ کیا تو ہم دو ہمارے دو 120 ہو گئے. 70 2 120. ارے وہ نہیں 120, وہاں تو اولادوں کی تعداد ہی بہت تھی. کتنی؟ ہمیں تو ڈر ہے اگر بچے زیادہ ہو گئے رزق کہاں ملے گا. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. کہاں؟ یہ تو ہمیں ڈر ہے, ہم دو ہمارے دو, کھانا کہاں ملے گا. آپ کو پتا ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں جس کو سب بزرگ مانتے ہیں, اور واقعی وہ بزرگ ہیں, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. جانتے ہو ہے محبت ان کے ساتھ ہے نہیں؟ محبت صرف زبان کا یا مشن بھی چلائیں گے ان کا؟ اصل محبت کیا ہے بتا, کون ان کا مشن چلائے گا؟ تلا تلیو اتھ کریو حس مسجد ما چھو چلاوان, تھیو اتھ پتھر. تمن ٲسۍ 51 شُرۍ, ون حظ بہٕ کُس وۄتھِ تھوٚد تُہنس, بہٕ تُلِو اتھ تھوٚد 51 شُرۍ. 49 بچے تھے. کتنے؟ یہ پیرانے پیر کے 49 تھے, اور صحابہ کے تو بہت زیادہ تھے. بخاری میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 120 سے زیادہ تھے, 150 کے قریب بچے تھے. کتنے؟ بتا کون مشن چلائے گا؟ وہ بچور کھڑا گسان, اللہ تعالیٰ کرنے قبول. یا تلان بچور اتھ تھوٚد, بہٕ ما کر کینٛژھا, چلو اکھ نفرا گو کھڑا. اب دیکھو کتنے بچے یتیم, اور اس کے فوراً بعد جو شراب حرام. اور عرب کی معیشت صرف شراب پر تھی. کس پر؟ شراب پر تھی. تجارتیں شراب پر تھی. جب شراب ختم ہو گئی یا حرام ہو گئی, میں نے بتایا صحابہ نے شراب کو گرا کر پھینک دیا, اور ایسی شراب چلی جیسے سیلاب آ رہا تھا. ایک شخص آ گیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا بات ہے یار تو شراب تو حرام ہو گئی. نے کہا حرام ہو گئی. کب مجھے اپنا کچھ نہیں پوچھنا, مجھے پوچھنا یہ ہے ایک بچہ یتیم ہو گیا, اس کا باپ نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بچہ باپ نہیں ہے, یہ یتیم بچہ, اور میری کفالت میں اس کی تجارت صرف معیشت صرف شراب ہے, میں اس کو کیا کروں؟ میں اس کو بھائی کوئی
بتا دو کوئی کسی کو بیچیں گے پیسہ آئے گا, یا کوئی کیمیکل لگائیں گے اس کو اور چیز بنائیں گے. واہ کیا پیغمبر اسلام کا فرمان تھا. فرمایا پہلے اس کی شراب کو گرا دو پھر اپنی شراب کو ضائع کرو. جس اللہ نے اس کو یتیم بنایا وہ اللہ اس کو حلال کھلائے گا. گویا یتیم کا بھی خیال. یہ کیا بات ہے, مسجد میں اعلان ہو گیا شراب حرام اور ہو گیا حرام, کوئی مان سب کرا. اور آج تو حکومت پریشان, پولیس پریشان, محلے کا ذمہ دار پریشان, گھر والا پریشان. آج تو ہمارا بچہ بھی نہیں مانتا. ہمارا وجہ کیا ہے؟ میری بات سمجھے, میری بات وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو. غور کرو میری بات کو کہ حضور علیہ السلام نے مکہ کے 13 سال صرف محنت کس پر کی؟ ایمان پر. اور جب ایمان مضبوط ہو گیا اس کے بعد ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ماننے میں کوئی پس و پیش. جہاں پس و پیش ہو رہا ہے اس کا مطلب ابھی ہماری ایمان. اس لیے ہمیں کس پر بحث کرنی؟ توش علاوہ کیا وانا دوستو بزرگو خبر من چاہتا پھر اس کیا وانا ہے دوستو بزرگو تھیو تشریف ایمان تو ایمان اشکت یقین اشکت. تو اب میں نے کیا پتا ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کو دل سے ماننا, لیکن کیسے؟ اعتماد کس پر کریں گے؟ نبی پاک میں اعتماد کرتے. اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی دین بات کو مان لیا لیکن اعتماد کسی اور پر کیا تو یہ ایمان ہے بے ایمانی؟ آج یہی غلطی ہے.